اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا نفاد لہ فالاول الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا آخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بارے میں۔ اس سلسلے کا آج ہماری اس کتاب کا دوسرا درس ہے، یعنی اس سلسلے کا یعنی بحث نبوت کا آج دوسرا درس ہے، دوسرا سبق ہے، جس کا عنوان ہے اجتماعی قانون گزاری کے لیے انبیاء علیہ السلام کے وجود کی ضرورت، یعنی جو قوانین اجتماعی ہیں ان کو بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم گزشتہ سبق میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کے وجود کی ضرورت کے بارے میں ہم سب جان چکے ہیں گزشتہ اسباق میں، گزشتہ دروس میں۔ اب ہم اجتماعی قوانین کے لیے انبیاء علیہ السلام کے اہم کردار کے بارے میں بحث کریں گے۔ اجتماعی یعنی سماجی، یعنی سماج میں انبیاء علیہ السلام کا کیا رول ہے، کیا کردار ہے ان کا سماج کو سدھارنے میں، سماج کو آگے بڑھانے میں، سماج کو ترقی دلانے میں انبیاء علیہ السلام کا کیا کردار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو اس کی زندگی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت کہ جو اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نظر آتی ہے اور اس کی تمام ترقی کا باعث ہے، یہ مصروف اجتماعی زندگی ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی، جو مصروف زندگی ہے، وہی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ جو اجتماعی زندگی ہے اس کی اور اجتماعی مصروف زندگی، یہ اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ بلا شک و تردید اگر انسان ایک دوسرے سے جدا زندگی گزارتے تو آج بھی اس کی فکری سطح اور تہذیب و تمدن پتھر کے زمانے کے انسان جیسی ہی ہوتی۔ یعنی ظاہر ہے کہ دنیا میں، زمانے میں کوئی انسان جو ہے وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے، کوئی انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے، لیکن جو لوگ انجام دے رہے ہیں وہ مل جل کے انجام دے رہے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک ہی انسان بنا رہا ہے، نہیں، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں۔ تو مل جل کے کام آگے بڑھ رہا ہے، مل جل کے ترقی ہو رہی ہے، مل جل کے انسانوں کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ایک ایک کو چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے کہ کام نہ انجام دیا جا سکے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اور اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ مل جل کر ہی انجام دیتے ہیں، مل جل کر ہی بناتے ہیں، جس سے انسانوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اجتماعی تلاش اور کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کا چراغ روشن ہے۔ رسم و رواج ایک انسان سے ہوتا ہے یا پورا سماج کرتا ہے؟ سماج ہوتا ہے۔ تہذیب و تمدن کہاں سے آتی ہے؟ مجتماعی کے ذریعے آتی ہے، مختلف لوگوں کے ذریعے آتی ہے، اسی کے ذریعے وہ زندہ رہتی ہے۔ تہذیب و تمدن اسی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان جو ہے بس وہ پورے سماج کو بنا لے گا، نہیں، بلکہ رسم و رواج، تہذیب و تمدن، یہ سب مختلف لوگوں کے ذریعے انجام پاتی ہیں، اور یہ اجتماعی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ نئے نئے علمی انکشافات اور اختراعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاند تک پہنچنے کے سفر کو، یعنی چاند تک پہنچنے کے سفر کو دیکھیں تو یہ کام ایک یا چند بڑے دانشمندوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ انسان چاند پر کیسے پہنچ گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کسی ایک انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے،
کسی ایک مفکر کی کوشش کا اور سعی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، یا حتیٰ کسی ایک جماعت، ایک خاص جماعت کا بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے مل کر اس میں تعاون کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے مل کر اس میں کام انجام دیا ہے، جب یہ جا کر جو ہے وہ نتیجے تک پہنچا ہے معاملہ۔ بلکہ لاکھوں علماء اور دانش مندوں کے ہزاروں سال کے مطالعات، انکشافات اور تجربات کا نتیجہ ہے۔ یہ سب جو ہے چاند پر پہنچنا ایک دن کی بات ہے، یہ ایک دن میں سوچا اور انسان پہنچ گیا، ایک انسان نے سوچا اور چاند پر پہنچ گیا، نہیں، بلکہ یہ تو ایک انسان کیا، ایک جماعت کی بات آپ نہیں کر سکتے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے مل جل کے اس میں کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی، دانش مندوں کی کوششوں اور سعی اور ان کی جو ہے محنتوں کا نتیجہ ہے یہ، نہ کہ جو ہے وہ کسی ایک گروہ یا ایک انسان کی کوشش یا ایک دن کا، ایک مہینے کا، نہیں، کافی سال سال انہوں نے محنت کی، سال سال کوشش کی، سال سال وہ مشغول رہے ان چیزوں میں، اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کا وجود چاند تک پہنچ سکا۔ انکشافات اور تجربات کا نتیجہ ہے کہ انسان اس عظمت تک پہنچ سکا ہے، اس بلندی اور اس مقام عالی تک پہنچ سکا ہے کہ وہ چاند کا سفر کر لے، وہ چاند پر پہنچ جائے۔ یہ بڑی محنت و مشقت اور بات ہوا ہے، سماج اور مجتمع کی نتیجوں اور بحثوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے یہ، نہ کہ کسی ایک کا۔ یا اگر ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر ہمارے زمانے میں ایک مردہ انسان کے قابل استفادہ دل کو نکال کر کسی دوسرے قریب المرگ، یعنی وہ انسان جو ابھی مرا ہو، جلدی مرا ہو، قریب المرگ یعنی جلدی مرا ہو، اس کی موت کچھ دیر پہلے واقع ہوئی، قریب میں ہی واقع ہوئی ہو، وہ انسان کے سینے میں لگا کر اسے حتمی موت سے ایک عرصے تک کے لیے بچا لیتا ہے۔ یعنی کسی انسان کا انتقال ہوا اور اس کا دل جو ہے وہ اگر قابل استفادہ ہے، یعنی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے کسی دوسرے انسان کے جسم میں، تو اگر اس دل کو کسی ایسے انسان کے جسم میں فٹ کر دیا جائے، سیٹ کر دیا جائے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا سے گیا ہے اور اس سے استفادہ ہو سکتا ہے، تو یہ حتمی موت، تو یہ ایک چیز ہے، یہ دل ڈاکٹر، اور یہ دل اس میں لگنے کے بعد دوسرے انسان کے یہاں اس کو کافی دن کی زندگی بخش سکتا ہے، کچھ دن کی زندگی بخش سکتا ہے، کچھ دن اس کی حیات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹروں نے اس میں بڑی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں۔ یا اگر ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر ہمارے زمانے میں ایک مردہ انسان کے قابل استفادہ دل کو نکال کر کسی دوسرے قریب المرگ انسان کے سینے میں لگا کر اسے حتمی موت سے ایک عرصے تک کے لیے بچا لیتا ہے، تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈاکٹروں، طبیبوں اور جراحوں کے طویل تجربات کا نتیجہ ہے کہ جو اساتذہ سے شاگرد در شاگرد منتقل ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کسی ایک ڈاکٹر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی ایک انسان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، کسی ایک، بلکہ یہ وہ ہے جو گویا ڈاکٹر سے ڈاکٹر اور ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے اس طرح جو ہے نسل در نسل، شاگرد در شاگرد جو ہیں تجربے نقل ہوئے ہیں۔ لیکن تمام تر اچھائیوں اور برکات کے باوجود اجتماعی زندگی میں بہت سی مشکلات بھی حائل ہیں، اور وہ انسانوں کے باہمی منافع اور حقوق کا آپس میں متصادم ہونا اور نتیجے میں جنگ و جدال کا وجود میں آنا ہے۔ یعنی جہاں سماج میں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ مل جل کے وہاں اچھے کام ہوتے ہیں، ترقی کے کام ہوتے ہیں، چاند پر انسان پہنچ گیا، مردہ انسان کے دل کو ڈال کے دوسرے انسان کے دل میں، دوسرے انسان کے جسم میں لگا دیا، اس سے اسے زندگی اور حیات مل گئی کچھ دن کے لیے، اور بہت سارے چیزیں ہیں جو اجتماع کے فوائد ہیں، مگر وہیں پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مثلا جو ہے وہ نامناسب ہیں یا غیر مناسب ہیں، مثلا لوگوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، جنگ و جدال کرنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، یہ سب بھی سماج اور معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ صحیح، اس مقام پر ہمارے لیے قواعد و ضوابط، قوانین اور ایک منظم پروگرام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ قوانین جب ایسا معاملہ ہے کہ اس دنیا میں کہ سماج میں، اجتماعات میں ایسی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں جو لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرنا، جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس مقام پر، ایسے موقع پر
ہمارے لیے قواعد و ضوابط، قوانین اور ایک منظم پروگرام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ قوانین ہماری 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ قوانین ہماری 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ نمبر 1، اجتماعی اور معاشرے کے حوالے سے ایک انسان کی ذمہ داریوں اور ایک فرد کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داریوں کو قوانین ہی واضح کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی ذمہ داری فرد کے اعتبار سے کیا ہے، سماج کے اعتبار سے کیا ہے، قوانین اس چیز کون بتائے گا؟ قوانین ہی بتائیں گے، وہی واضح کریں گے، اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے اور کوششوں کو مربوط رکھتے ہیں۔ کون؟ قوانین۔ قوانین جو ہے وہ صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کوششوں کو مربوط رکھتے ہیں۔ نمبر 2، قانون ہی افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر ایک حد تک ضروری نگرانی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ کون کرتے ہیں؟ قوانین ہی کرتے ہیں۔ ہاں، وظائف کی انجام دہی کے لیے وہ نگرانی جو ہوتی ہے وہ قانون ہی کرتا ہے۔ نمبر 3، قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو ایک دوسرے کے حقوق سب پامال کر دیں گے۔ وہ اس کا گھر چھین لے گا، وہ اس کا مال چھین لے گا، وہ اس کو تباہ کر دے گا، وہ اس کو برباد کر دے گا، وہ اس کو راستہ نہیں چلنے دے گا، وہ اس کو گاڑی نہیں چلانے دے گا۔ یہ قانونی تو ہے جو آپ لال بتی ہوئی رک جاتے ہیں، یہ قانونی تو ہے جو آپ اورنج ہوتی جو ہے وہ آپ آمادہ ہو جاتے ہیں، ہری ہوتی آپ چل پڑتے ہیں۔ کیا یہ قانونی تو ہے، ورنہ وہ ادھر سے دوڑے گا، وہ ادھر سے دوڑے گا، وہ اس کی گاڑی نہیں چلنے دے گا، وہ اس کی گاڑی نہیں چلنے دے گا، وہ اس کو مار دے گا، وہ اس کو دبا دے گا، وہ اس کو، یہ سب ہو جائے گا۔ تو یہ قانون جو ہے، قوانین ہے جو انسان کو کیا ہے منظم بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے سے روکتے ہیں۔ قوانین ہے یہ۔ بھلے قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے اور مختلف گروہوں کے آپس میں تصادم یعنی ٹکرانا اور معاشرے کو حرج مرج سے بچاتا ہے۔ تصادم یعنی ٹکرانا اور معاشرے کو حرج مرج کو آپ جانتے ہی ہیں، حرج مرج سے بچاتا ہے، اور کسی بھی زیادتی کی صورت میں زیادتی کرنے والے کے لیے مناسب سزاؤں کا تعین کرتا ہے۔ یعنی کوئی انسان تجاوز کرتا ہے قوانین کو، زیادتی کرتا ہے کسی پر، تو قانون اس کے لیے سزا معین کرتا ہے۔ تو لہذا وہی سماج اور معاشرہ کامیاب ہے، وہی سماج اور معاشرہ بہتر ہے، وہی سماج اور معاشرہ اچھا ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، جہاں قانون اپنا کام کرتا ہے، جہاں قانون کو مانا جاتا ہے، جہاں قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ اگر قوانین ہٹا لیے جائیں اور قوانین پر عمل نہ ہو تو واقعی